ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جنہوں نے دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پیڑ کسی کا ہوتا ہے اور اس پہ قبضہ کوئی اور کر لیتا ہے۔ جیسے کسی خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ پر میرا حق ہے، آپ اپنی امی کو چھوڑ دیجئے، آپ کے اور بھی بھائی ہیں وہ بات کر لیں گے، رکھ لیں گے۔ تو اس نے کہا محترمہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی شرط نہ لگائیں۔ جب پانی سر سے زیادہ چڑھ گیا تو اس نے کہا کہ میں اب آپ کو چھوڑ رہا ہوں، چونکہ آپ چلی گئی تو مجھے آپ کے بدلے میں دوسری بیوی مل سکتی ہے، مگر امی چلی گئی تو دنیا میں پھر دوسری کوئی ماں۔ اور اس نے جو جملہ کہا اس نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ جس پیڑ پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں یہ پیڑ بڑی مشکل سے اتنا بڑا ہوا ہے، تو آپ مالی سے پیڑ کو جدا نہیں کر سکتی۔ پہلا پیڑ پر حق اس کے مالی کا ہوتا ہے، ایسے ہی استاذ کا جو حق ہوتا ہے وہ اسی مالی کی طرح ہے، اور صدقہ جاریہ یہی ہے۔ آپ بتائیں کوئی دنیا میں نعت خوانی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی تقریر سے پہچانا جاتا ہے، کسی کی پہچان اس کا کام ہے، کسی کی پہچان اس کی شاعری ہے، مگر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کی پہچان اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس، قرآن جو ہے نا، قرآن یہ مومنین کے لیے شفا ہے، اور مفسرین کی بارگاہ میں آپ جب جائیں گے ان سے پوچھیں گے یہ کس بات کی شفا ہے، اور جب حضور کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن صرف جسمانی بیماری کی شفا نہیں بلکہ اس میں روحانی بیماری کی بھی شفا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس کو حضرت عمر نے اپنے قریب بٹھایا۔ بڑی بڑی عمروں کے صحابہ اکرام عمر دراز تشریف رکھتے تھے، انہوں نے کہا آپ نے اس کم عمر بچے کو جس کی عمر 15 سال ہے آپ نے اپنے نزدیک کیوں بٹھایا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس کی عمر کی وجہ سے نہیں بٹھایا، اس کے اندر جو قرآن کی علم ہے نا اس کی وجہ سے میں نے اس کو آگے بٹھایا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ علماء کی قدر خوب کریں۔ کیا کریں؟ خوب کریں۔ میں قاری ذاکر صاحب قبلہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو لمبی عمر حضرت کو عطا کرے اور صحت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ یہی فیض والی زندگی اور اس فیض کو اور اللہ عام فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے جناب سلمان صاحب قبلہ فریدی، حضرت علامہ سلمان صاحب فریدی جو کہ اچھے شاعر ہیں، ان کے آپ نے اشعار سنے بڑے اچھے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کو۔ اور بھی ابھی حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب حشمتی صاحب کے صاحبزادے، انہوں کی بھی تقریر ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوئی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے والد کو اللہ لمبی عمر عطا کرے۔ اور بھی علماء تشریف رکھتے ہیں، بالخصوص آپ نے میری تقریر کے اعلان کے دوران ایک شخصیت کو آتے ہوئے دیکھا جن کے آنے سے محفل ماشاءاللہ بارونق ہو گئی۔ بھئی بارونق تو تھی پر اور زیادہ رونق میں چار چاند لگ گیا۔ اور سید صاحب کو میں بلرام پور سے نہیں جانتا، میں اپلیٹا سے جانتا ہوں، گجرات سے۔
وہ شخصیت جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے آنے سے 100 سال پہلے پیشون گوئی کر دی تھی، یہ انہی کی اولاد میں سے سید احمد رضا صاحب. بڑے اچھی نظامت ہو رہی ہے ہمارے ساجد بھائی سلطان پوری کی. بس ایک ہی بات کی کمی ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو کوئی نیکیوں میں کمی آ جائے گی. جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. ہمارے یہاں تو 90 ملتی ہیں. آپ کیا حساب ہے؟ زور سے تو بولو ذرا یار. آپ کے پاس کسی کی نیکی زیادہ ہے کیا؟ حضور نے فرمایا مومن نیکیوں کا حریص ہے، ان کو نیکیاں چاہیے ہے نا. تو آپ میں سے جس کے بعد زیادہ نیکی ہو نا، جیسے ابلیس کی سمجھتا تھا اپنے پاس، وہ نہ بولے، باقی سب ذرا زور سے بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اتنی سردی میں اتنے سرد ہیں، یہ بتائیے تو پھر کام کیسے چلے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی عطا کرے. اتنی محفل محنت سے سکتی ہے. یہ الگ بات ہے میں 1 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں مگر اب میں کچھ کہتا نہیں. لوگ یہ سمجھتے تھے یہ اپنی تقریر جمانے کے لیے پہلے تقریر کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں نے میرے پر الزام لگایا تو میں اب کچھ نہیں کہتا. بہت کم بولنا اب کر دیا ہے، کئی موقعوں پہ غصے کو پیا ہے، اب نہیں کچھ کہتا. ٹھیک ہے میں نے کہا بھائی سسٹم کا ہم بھی حصہ ہے، سسٹم سے نکل تو سکتے نہیں، اب سسٹم میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. تو میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت دیتا ہوں. اگر آپ اجازت نہیں بھی دیں گے لیکن مجھے تو پھر بھی پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں گے تو بات ذرا زیادہ اچھی ہو جائے گی. ذرا زور سے بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ بول کے اجازت دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تشریف رکھتے ہیں. مجھ سے فرمائش کی گئی ورنہ میں نہیں پڑھتا، میں نے سیدھی تقریری کرنی تھی اور میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا. بیٹھے بیٹھے کچھ تو دماغ سے نکل گئی مگر جو رہ گیا وہ گیا. عرض کرتا ہوں میں جس شخصیت کی شان میں یہ 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا میں اتنی خوش نصیب ماں نہیں ہے. صحیح بتا رہا ہوں. آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام پتا ہے کسی کو؟ الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام، نوح علیہ السلام کی ماں کا نام پتا ہے کسی کو؟ اللہ ماشاءاللہ کسی کو خبر ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے. کسی کو خبر ہوگی حضرت اسماعیل کی امی کا نام کیا ہے، مگر ساروں کو تو نہیں پتا نا. مگر جب بھی کوئی کہتا ہے نا آمنہ کا لال، فوراً حضور کی امی کا خیال آتا ہے. کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے اے اللہ جیسے تو نے میرے نام کو شہرتیں دی ہیں ویسے ہی میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر. ماشاءاللہ. واہ واہ. میں سیدہ آمنہ کی شان میں 2-3 شعر کی فرمائش پڑھ دیتا ہوں چونکہ سلمان فریدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں تو میں سلمان فریدی صاحب کی دعائیں چاہتا ہوں. 2-3 شعر پڑھ دوں. میں نے حضور کی امی کی بارگاہ میں حاضری کی ہے. اللہ کا شکر ہے جو لطف مجھے وہاں آیا آج تک کہیں نہیں رہا. سبحان اللہ. اللہ آپ سب کو وہاں کی اور حضور کی امی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 شعر پڑھتا ہوں. اس سے پہلے آپ تھوڑا سا ہلکا سا، میں جب تک تقریر شروع نہیں کر رہا ہوں تب سے بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے کچھ نہیں کہلواؤں گا. میں بھی جو ہے سفر سے ہی آیا ہوں اور میرا جو حال ہے آپ کے سامنے. تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا. یہودی تھا، مستقبل کا مسلمان تھا، سیاپی تھا. کہنے لگا میں نے مسلمان تو ہو جانا ہے مگر ایک معجزہ دیکھنا درکار ہے. حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جو آپ دکھائیں. حضور نے فرمایا میں تو کچھ بھی دکھا سکتا ہوں، تم بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. کہنے لگا میری بیٹی مر گئی ہے قبرستان میں، کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ فرمایا بالکل ہو جائے گی. سرکار گئے قبرستان میں. حضور نے پوچھا کون سی قبر ہے؟ کہا یہ میری بیٹی کی قبر ہے. سرکار نے فرمایا وہ لڑکی تجھے اللہ کا رسول آواز دیتا ہے، ذرا باہر تو آ. ابھی لفظ پوری طرح سے ادا نہیں ہوئے ہیں. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے کہ ایک دم قبر کے اندر جنبش پیدا ہوئی اور مٹی حرکت کرنے لگی. آدھی مٹی اس طرف گری، آدھی مٹی اس طرف گری اور وہ مردہ لڑکی زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی اور باہر نکل کے بولی لبیک یا رسول اللہ.
ماشاءاللہ دونوں ہاتھ نہ گول لبیک یا رسول اللہ. واہ 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 واہ. پڑھ دو 2-3 شعر. ماشاءاللہ پڑھ. ملکہ تو جہان ہے میری نبی کی ماں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ملکہ تو جہان ہے میری نبی کی ماں. ملکہ تو جہان ہے. ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں. رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں. ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. سبحان رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ برے صغیر میں ماں کو کہتے ہیں امی جان. کیا کہتے ہیں؟ امی جان. امی. اور امی جان ہوتی بھی ہے. باقی یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آفت جان ہی ہوتا ہے. مگر اصل جو ہے نا وہ جان مائی ہوتی ہے. اللہ کرے تو آپ شعر میں اس اشارے کو سمجھ جائیں. اور اگر شعر کو سمجھا دیا تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا. شعر سماعت کریں. سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی. تو سب کے بیٹے کی جان کون ہوتی ہے اس کی؟ اب یہ شعر سماعت کریں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. سبحان اللہ ماشاءاللہ. واہ واہ. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سوچو تو کس کی جان ہے میرے. سوچو کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو تو کس کی جان ہے میرے نبی کی. اچھا ایک بالکل پیور سنی شعر سناتا ہوں. یہ جو کچھ غیر مسلم ہے وہ کہتے ہیں حضور کی امی معاذ اللہ مسلمان نہیں تھی. مگر یہ سنی کیا کہتا ہے سن لیں. اعلیٰ حضرت کا ماننے والا. کیا زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. کی نوک تک. واہ واہ واہ. اللہ کرے شعر سمجھ جائے. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عظمت قرآن کانفرنس حضور سید شباب میاں صاحب سے ملا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. واہ. پڑھو ذرا. ایمان ہی. بس بس بس. اب میں تقریر اپنی شروع کرتا ہوں. غالب کہتا ہے کہ سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئی. خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئی. میں روز لگاتار مسلسل میں نے آج بھی یہ خبر سنی بڑی سخت کہ گجرات میں 5 مسلمان لڑکے تیز کار چلا رہے تھے اوور سپیڈ. ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ویڈیو بھی آئی ہے. وہ گندا قسم کا گھٹیا گانا سن رہے تھے. گانے تو سارے خراب ہوتے ہیں. وہ کچھ زیادہ ہی خراب گانا سن رہے تھے. تو وہ گانا سنتے سنتے اچانک ٹرک کے اندر جب گھسے ہیں تو 5 مر گئے.
تو وہ گھر سے نکلی تھی تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم مر جائیں گے. توجہ ہے؟ یہ سانسیں ہماری چل رہی ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں یہ سانس نہیں ہے تمہاری نظر میں، یہ سانسیں میری نظر میں موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے. اچھا یہ سانس، ہم سانسوں کے ساتھ زندہ ہیں، ہم سالوں کے ساتھ زندہ نہیں، ورنہ ایک ٹائم ہوا کرتا مرنے کا. آدمی دن میں بھی مرتا ہے، رات میں بھی مرتا ہے. مطلب سانسیں جب اسرائیل روح نکالتا ہے لوگ روتے تو وہ جاتا نہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں پہ اور کہتے ہیں تم کیوں روتے ہو؟ میں نے تو اس کی سانسیں پوری ہونے کے بعد اس کی سانس اس کی روح نکالی ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تمہیں بھی نہیں چھوڑ دوں گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 دن ایک صاحب کا ذکر ہو، بڑے نیک ہے، بڑے نیک ہے، بڑے نیک ہے. تیسرے دن حضور نے ارشاد فرمایا آپ جس کو اتنا نیک کہہ رہے ہیں کیا آپ نے اس کی محفل میں کبھی موت کا ذکر سنا ہے؟ عرض کی حضور نہیں سنا. فرمایا پھر وہ اتنا نیک نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو. کتنی لاشیں اور اٹھیں گی جو میں توبہ کروں گا. کون سا ایسا وقت آئے گا جو نوجوان کو یہ خبر ہوگی کہ وہ دنیا میں یہ سب کرنے نہیں آیا وہ جو کر رہا ہے. جس طرح کے حالات اس وقت ہیں اور جس کے خطرناک حالات اس وقت ہیں، جیسے چور دروازے سے ہمارے گھروں میں بدعملی گھسی اور اس کے بعد اب کے جو حالات ہیں. امام مالک فرماتے ہیں انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے. ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے. مطلب مثال کے طور پہ ایک بار انسان پیدا ہوتا ہے تو عمر بن خطاب ہوتا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے تو فاروق اعظم بن جاتا ہے. انسان یہ سمجھے کہ موت یقینی ہے آ کر رہے گی اور ہم موت کے بڑے نزدیک ہیں. حضرت سیدنا عباس حضور کے چچا کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، میں اپنے حضور کے ساتھ ہوں. میرے آقا کریم نے ایک جگہ وضو کرنا ہے، استنجا کرنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد حضور نے پانی کے قریب جانا ہے. پانی 12-13 قدم دور ہے. دھیان سے سنیے گا، ہو سکتا ہے بندہ آخری تقریر کر رہا ہو، حالات کا کچھ نہیں پتا، میں اس تقریر کے بعد اگلی تقریر کے لائق نہ رہوں اور میری روح نکل جائے اور میں مر جاؤں تو کم سے کم ایسا تو بن کے مروں کہ جب قبر میں جاؤں اور جب میری آنکھ کھلے تو حضور مجھ پر نظر ڈالے تو یہ کہہ دیں آپ تو دل سے میری باتیں کرتا تھا، چل تجھ پہ مہربانی کرتا ہوں، چل تجھ پہ کرم کرتا ہوں، چل تجھ پہ نظر ڈالتا ہوں. ذرا غور تو کریں، یہ حدیث میرے دل پہ بڑا اثر کر گئی. جب میں نے پہلی بار پڑھی حضرت عباس کہتے ہیں پانی 12 قدم دور ہے، حضور نے وضو کرنا ہے مگر میرے سرکار نے وضو نہیں کیا، پہلے تیمم فرمایا. تیمم تو تب ہوتا ہے جب پانی میسر نہ ہو مگر پانی موجود. میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ حکمت سمجھ نہیں آئی میرے سرکار، وہ سامنے پانی موجود ہے، یہاں پہ آپ نے تیمم فرمایا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پانی تک چلتے چلتے آنکھوں سے آنسو گرنے بھی لگے. فرمایا میرے چچا میں اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں رکھتا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، اس وجہ سے یہاں سے وہاں تک کے لیے تیمم کر لیا ہے. حالانکہ حضور کو تو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے. مگر ذرا غور تو کریں یہ کیا سبق ہے کہ میاں امام غزالی فرماتے ہیں اس حدیث کو لکھنے کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو اپنا تھیلا تیار کر لینا چاہیے. اب یہ مومن کا تھیلا تیار ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کی لاش سڑک پر کانپ رہی ہے، لوگوں نے اٹھا کے اس کو کھینچا، کھینچنے کے بعد الگ کیا، اس کے بھیجے کو اٹھا
کے پولیتھین میں رکھا، پھر اس کے کان میں جو لیڈ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ ٹرک کا ہارن نہ سمجھ پایا اور ٹرک کا پہیہ اس کے بھیجے پر چڑھا تو ایک بھڑاکے کے ساتھ اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ مگر یہ ایک بہت بڑی عبرت دے گئی کہ جب اس کا موبائل کھولا گیا اس میں گانا بج رہا تھا، گانا ختم نہیں ہوا، زندگی ختم ہو گئی۔ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب مجھے بتا میرے نوجوان کہ جب اس کی جیب میں سے اس کا آدھار کارڈ نکالا گیا تو اس آدھار کارڈ کے اندر کسی غیر مسلم کا نام نہیں لکھا تھا بلکہ محمد نام لکھا تھا، نام اس کے نیچے محمد لکھا تھا۔ اقبال نے کہا تھا بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے، کل تک مسلمان اللہ اس کے رسول کی محبت میں مرتے تھے۔ آج جس پتا میرے نوجوان جو تیری زندگی ہے کس طرح کی زندگی ہے، یہ تیری آنکھیں کس طرح کی تیری آنکھیں ہیں، آپ دیکھ کے نہیں آپ ادھر کھڑے ہو۔ میں ابھی مدرسے کی طرف گیا تھا تو میں نے دیکھا نوجوان لڑکے موبائلوں میں گانا لگا کے مدرسے کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، وہ جلسے میں آئے ہیں اور گانا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے حیائی ہمارے گھروں میں گھس گئی۔ اور میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، ذرا غور تو کرو آپ، یہ آنکھیں تیری ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو تیرا دھوکہ ہے کہ یہ تیری آنکھیں ہیں، یہ تو تجھے کسی نے بتا دیا ہے۔ اس آنکھوں کا مالک تو اللہ ہے، وہ ان آنکھوں کا ایسا مالک ہے کہ تو نے جو دیکھا ہے قیامت کے دن وہ جا کے اللہ کو بتا دیں گی، تیرے خلاف بولیں گی تیری آنکھیں۔ بتا اس وقت کیا کرے گا جب آنکھیں یہ کہتی ہوں گی اے اللہ تو نے دیا تو تھا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، تو نے دیا تو تھا اس کو روزے رسول دیکھنے کے لیے، تو نے دی تو تھی آنکھیں اپنے کعبے کے دیدار کے لیے، مگر اس نے تو گندی تصویریں دکھائی، اس نے تو بدنگاہیاں کروائی۔ تو بتا اس وقت کیا ہوگا میرے دوست، بتا اس وقت کیا ہوگا اگر کوئی عذاب نہ بھی ملے تو صرف اللہ کے سامنے یہ بات جب ہوگی تو تجھے کتنی شرمندگی ہوگی۔ بتا ان آنکھوں کو کہاں لے کے جائے گا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ کسی نے کہا حضور کوئی اپنی شرمگاہ دیکھنا ناجائز تو نہیں؟ فرمانے لگے بات ٹھیک ہے مگر جن آنکھوں سے میں حضور کو دیکھتا تھا میرے دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ مرتے ہی تو قبر میں جانا ہے، یہ گندی آنکھیں لے کر کے جاؤ گے؟ عتبہ بن غزوان نام کا صحابی تلوار چلا رہے ہیں، تلوار چلاتے 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 انہوں نے اپنی تلوار آنکھ میں مار کے آنکھ کا ڈھیلا نکال کے پھینک دیا۔ ابو موسیٰ اشعری اتنا بڑا قرآن کا قاری کہ جس کے قرآن کو حضور پسند کرے، جس کے پڑھنے کو عمر پسند کرے، وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں یار یہ کیا کر دیا؟ لوگ تجھے پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، تم نے یہ آنکھ کیوں نکال دی؟ کہنے لگے لوگوں کو میں نے راضی کرنے کے لیے نہیں نکالی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنکھ نکال کے پھینکی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ ایک لڑکی ادھر سے جا رہی تھی اس پر میری نظر پڑ گئی۔ حضور نے فرمایا آنکھیں خلاف گواہی دیں گی اور یہ آنکھیں جو آنکھیں گندی ہو جائیں گی اس میں جہنم کی سلائی ڈالی جائے گی۔ تو میں تو ایک ہلکا سا دن کا برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جہنم کی آنکھ کو کیسے برداشت کروں گا؟ بس اسی ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھ نکال دی۔ بس اب دعا کر میرے لیے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب وہ صحابی روئے تو ان کی ایک آنکھ سے تو خون نکل رہا تھا، ایک آنکھ سے آنسو حضرت ابو موسیٰ اشعری پر اللہ اکبر کپ کپی تاری ہوئی۔ کہنے لگے کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ بتا ابو موسیٰ اشعری بتا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کہنے لگے اللہ صرف تجھے معاف نہیں کرے گا بلکہ جو تیری بات سن کے اللہ سے توبہ کرے گا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کرے گا۔ نوجوانوں کے پاس کچھ نہیں بچا، نوجوانوں کے پاس کچھ نہیں بچا، میرے دوستوں کے پاس کچھ نہیں بچا، آنکھیں برباد ہو گئی اور کچھ نہیں بچا۔ جوانیوں میں 8 سال کے 10 سال کے بچے اور بچیاں بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ ہم آرام سے اپنی زندگیوں میں جی رہے ہیں۔ او میرے بیٹے نا، او میرے بھائی نا، یہ تیری آنکھیں گندی چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں تھی، ان کی حفاظت کر ورنہ برباد ہو جائے گا۔ میرے دوست اپنے رب کو راضی کر لے، یہ آنکھیں اس گندی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، یہ عمر اس وجہ سے نہیں کہ اس کو کسی چوراہے پہ جا کے برباد کر دے۔ تیری عمر تو ایسی ہونی چاہیے، تیری جوانی اس وجہ سے نہیں کسی لڑکی کا پیچھا کرے، تیری جوانی اس وجہ سے نہیں کہ 7 گھنٹے موبائل دیکھا کرے۔
کرے. تیری جوانی اس وجہ سے نہیں بلکہ تیری جوانی تو اس وجہ سے ہے کہ جیسے بلال حبشی نے میرے نبی سے محبت کی تھی تو ویسے محبت نبی سے کر. تو مصطفیٰ سے محبت کر. تو کیا لڑکیوں کے پیچھے جاتا ہے؟ کیا تیری داستانیں لکھی جا رہی ہے؟ مسلمان لڑکے نے خودکشی کر لی, لڑکی نہیں ملی تو خودکشی کر لی, اور لڑکی مل گئی, پسند کی شادی ہوئی تو طلاق ہو گئی, اور پسند کی شادی نہیں ہوئی تب بھی کیا ہوا, خودکشی ہو گئی. اس نے اپنی بیوی کے ڈر سے اس کی زندگی برباد ہوئی. اب مجھے بتا ایسی جگہ دل کیوں دیتا ہے کہ تو ملے تب بھی برباد, نہ ملے تب بھی برباد. ارے دل دینا ہے تو اسے دے, نہ ملے تب بھی آباد اور مل جائے تب بھی آباد. ارے دل اسے دے کہ مل جائے تو بلال حبشی بن جائے, اور نہ ملے تو ویسے کرنی بن جائے. ماشاءاللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. مگر ایک صاحب ہماری تقریر سنتے ہیں لوگ انٹرنیٹ پہ کمنٹ کرتے ہیں یہ مولانا اتنی زور سے کیوں بولتے ہیں. میں کہا لگا ہمارے والی لوگ ہلکے والی پسند ہی نہیں کرتے. ہم نے کہا آپ ہمارے یہاں آئیے, یہ زور سے بولوانا جی صحیح بات ہے. ورنہ میں ابھی کئی جگہ تقریر کر گیا ہوں شہروں میں, ہلکے بالکل ہلکے بولا ہوں, وہ ہلکے سے ہی داد دے رہے ہیں. مگر ایک بات میں آپ سے داد لینے نہیں آیا, میری بات سنیں. یہ بچے دریافت کیسے ہوں گے ایسے, یہ بچے آئیں گے کیسے؟ توجہ کرو, ادھر دیکھو بچے کیسے آئیں گے, ادھر دیکھو بچے کیسے آئیں گے. آپ کو بتاؤں کیسے آئیں گے. سیدہ ام سلمہ, سبحان اللہ تو بولو ذرا یار, فرماتی میں نے مدینے میں دیکھا, دل لگا کے سننا, میں نے مدینے میں دیکھا ساری عورتوں کو بچوں کو سناتی تھی لوریاں دے کر, عربی لوریاں. کہتی مگر میں نے ایک ماں ایسی بھی دیکھی کہ اس نے اپنے بچوں کو کبھی لوری نہیں سنائی, اس نے جب بھی سنایا تو نبی کا قرآن سنا کے سنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لمبا وقت نہیں لوں گا میں آپ کا, سن دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ سبحان اللہ. بتاؤ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ. سید صاحب بھی آگئے ماشاءاللہ, سید احمد رضا صاحب, ادھر یہ علماء اکرام بھی تشریف لے, تو آپ سب کا بھی خادم ہوں, تو علماء میں آپ کا خادم و خدمت کرنے آیا ہوں. اب ذرا دھیان سے سنیے, ماں کا اثر بچے پر پیدا ہونے کے بعد نہیں ہوتا, پیٹ کے اندر سے ہوتا ہے. اچھا ادھر دیکھو تاریخ کیسی لکھی گئی ہے. اچھا ادھر دیکھو, توجہ کرو. ماں اگر ڈپریشن میں رہے تو بچے کے دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے, یہ میڈیکل سائنس کہتا ہے. ماں اگر فروٹ کھائے تو اس کا اثر بھی بچوں پر ہوتا ہے. بچے پاگل ہوتے ماں کے پیٹ سے پیدا, ہاروارڈ نے ریسرچ کر کے بتایا یہ وہ بچے تھے ماں کے پیٹ کے اندر تھے, تو باپ نے ماں کو مارا یا جھگڑا اتنا ہوا, ماں اتنی پریشان ہو گئی کہ بچے کا دماغ اب پاگل ہے. اس آدمی نے اپنی بیوی کو پریگننسی میں مارا, جاہل نے, اور اس کو خبر نہیں تھی کہ یہ اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا بلکہ یہ اپنے بچے کے مستقبل کو برباد کر رہا تھا. اب ذرا توجہ کریں, ذرا غور کریں. یہ پانی پت کرنال ایک بچہ پیدا ہوا, ایک دن رویا, دوسرے دن رویا, تیسرے دن رویا, چوتھے دن رویا. میں پھر کہتا ہوں آپ سے, میرے نبی فرماتے ہیں جو تہجد کے وقت میں قرآن پڑھتا ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ, کوئی مومن, تو اس وقت فرشتے نیچے کو نازل ہونے لگتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنے فرشتے, وہ تو قرآن میں لگا ہوا ہے, وہ تو دیکھ نہیں پا رہا ہے, مگر اتنے فرشتے آتے ہیں کہ جب کوئی مرد اور عورت تہجد میں قرآن پڑھے کہ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے. زور سے تو بولو ذرا, زور سے تو بولو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میری بہنوں کو بتا رہا ہوں میں, توجہ کر لے ذرا, غور کر لے ذرا. وہ شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, جھگڑے ہو رہے ہیں, تو اب کیا اس نے سوچا, اس کی امی نے کہا میاں کے پاس جا, تعویذ دے دیں گے, مٹھی میں آ جائے گا شوہر تیرا. وہ ادھر بیٹھا ہے, دکان لگائے ہوئے, سجائے ہوئے, اس کا بھی تو کام دھندا یہی ہے نا. برا نہ ماننا, میں خراب لوگوں کو کہہ رہا ہوں,
جو خراب ہیں، جو صحیح راستہ نہیں بتاتے، جو بربادی کرتے ہیں. میرا کوئی اچھا آدمی ٹارگٹ نہیں نہ، میں اچھے لوگوں کا احترام کرتا ہوں، مگر وہ جھوٹے جو الٹی سیدھی باتیں کرتے. یہ اس کے پاس گئی، اس نے کہا کوئی میرا آدمی مٹھی میں آ جائے، کوئی میاں ایسا تعویذ. اس نے کہا 2-3 ہزار روپے خرچ ہوں گے، کر دو گی؟ اچھا کہیں سے بھی لے کے آؤں گی، مگر آپ ایسا کریں، ایسا تعویذ کر دیں میرا آدمی میری بات ماننے لگے، میری مٹھی میں آ جائے. وہ بھی دل میں سوچ رہا ہے آنا وانا تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ میری والی تو خود میری مٹھی میں نہیں، مگر پھر بھی تعویذ لکھ دیتا ہوں. اس نے تعویذ لکھ دیا، اس نے تعویذ لے لیا. ذرا غور کریں آپ، اس نے سمجھا کہ تعویذ آ گیا تو شوہر مٹھی میں، مگر نہیں میری بہن، ایک طرف دنیا کے سارے تعویذ ہیں اور ایک طرف اللہ کا قرآن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کا رسول سے بولو، اللہ کا قرآن. زور سے بولو، اللہ کا. آپ توجہ کرنا ذرا، میں کیا کہہ رہا ہوں. پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا، 1 دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن. ایک حکیم، دوسرا حکیم، ڈاکٹر، سب کو دکھایا، ٹھیک نہیں ہوا. بڑے حکیموں کو بدلا. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے. وہ کہا یہ بچہ آپ کا رو کیوں رہا ہے؟ یہ بچہ جو رو رہا ہے نا، یہ اللہ کا ولی ہے. اپنے مریدوں سے بولے، کہنے لگا اچھا، کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ہم بیان کر رہا ہے کہ اتنی عمر میں کہاں مادر ذات ولی پیدا ہوا ہے. گھر پہنچے، کوئی ہے؟ باپ نکل کے آیا، یہ جی میرا بچہ ہے. کہا آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، اور یہ مجھے لگاتار پریشان کیے جا رہا ہے، آپ اس کو ولی کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ولی کہہ رہا ہوں، یہ ولی ہے، اس کو برا نہ کہو، میری گود میں لاؤ. گود میں لا کے دیا، ایک کان میں کچھ پڑھ کے پھونکا، دوسرے میں کچھ پڑھ کے پھونکا. بچہ خاموش. وہ بولے آپ نے کیا پڑھ کے پھونک دیا؟ حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا، ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوا. میں بتائیے کیا پڑھا، کون سا وظیفہ؟ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ ہاں. تو سنو، اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں قرآن سننے کا عادی ہو گیا. اس کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. اور جب بچہ پیدا ہوا تو میاں سنو، اس کی ماں چچکی میں چلی گئی، گندگی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھا نہیں. بچے کو بھوک لگی قرآن کی، تم نے اس کو دوائیاں کھلائی. میں نے ایک کان میں ایک آیت اللہ کے قرآن کی پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی. بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. تو سنو، جب ماں بچپن میں قرآن سنائے تو بیٹا شرف الدین بو علی شاہ قلندر بنتا ہے، اور جب ماں مدینے میں قرآن سنائے تو بیٹا حسین شہید کربلا بنتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء دل سے تو بولو ذرا، دل سے بولو. اللہ. یعنی قرآن، سبحان اللہ، یعنی قرآن کو جو پڑھے اور جو پڑھائے، بہترین انسان وہی ہے جو قرآن کی تعلیم کو عام کرے. اچھا عورتیں اس کو پڑھتی نہیں، مگر جو پڑھے ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں، برکتیں. سنو، غور کرو. پرانے زمانے کی بات ہے، ایک لڑکی، ایک مسلمان لڑکی کی سہیلی بن گئی غیر مسلم. حالات کے حساب سے نام لے رہا ہوں مگر غیر مسلم سمجھ لو. ٹھیک؟ اس نے کیا کیا کہ اپنی سہیلی سے اتنا اچھی والی دوستی کر لی. قرآن شفا ہے. کیا ہے بولو؟ کیا ہے بولو؟ کیا ہے بولو؟ شفا. اور ایسی شفا کہ صحابہ اکرام کسی قبیلے میں گئے تو وہاں پہ ان لوگوں نے کوئی خاطر تواضع نہیں کی، مگر اچانک اللہ کا کرنا کہ ان کے جو سردار تھا اس کے بچھو نے کاٹ لیا. صحابہ اکرام نے اس سے کہا کہ اگر تم ہماری خاطر تواضع کرو تو ہم اس کے اوپر دم کر دیں گے. کیسے؟ اگر تم کھانا کھلانے کا وعدہ کرو دم کر دیں گے. ٹھیک ہے، کر دیں گے دم، ہم کھلائیں گے کھانا. آپ نے فرمایا، صحابہ اکرام نے قریب بلایا اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. ایک دم کرنا تھا کہ بچھو کا اثر بالکل ختم ہو گیا. تو اس میں بدن کی بھی شفا ہے اور روحانی بیماری یعنی حسد، غیبت،
تکبر یہاں تک کہ کفر تک کا علاج ہے قرآن، بلکہ کفر کا علاج ہے قرآن۔ اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کوئی کسی مذہب کے لیے کتاب آئی، کوئی کسی مذہب کی کتاب ہے، مگر قرآن ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ بول نہیں رہے دل لگا کے بول۔ تو وہ پڑوسن سے محبت ہو گئی اپنی سہیلن سے، اس کی جو ماں تھی نا، اس کی سہیلی کی، وہ تھی نیک اللہ والی، اس نے اسے قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ قرآن پڑھا رہی تھی، غیر مسلم لڑکی بولی یہ قرآن پڑھا رہی ہے آپ اس کو؟ کہا مجھے بھی پڑھا دے۔ اس نے اس غیر مسلم کی لڑکی کو بھی قرآن پڑھا دیا۔ بولو تو صحیح، غیر مسلم کی لڑکی کو بھی ایک دن قرآن اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، تو پھر بولی اب میری بیٹی تو اب حافظہ کرے گی۔ اس نے کہا مجھے بھی حافظہ کرا دو۔ تو وہ لڑکی 15 سال کی عمر میں قرآن کی حافظہ بھی ہو گئی، مگر اس نے کسی کو بتایا، اپنے گھر میں بتایا نہیں۔ اس کا رشتہ ہو گیا، پہلے شادی ٹائم پہ ہو جاتی تھی، اس کا رشتہ ہو گیا۔ وہ اپنی ملانی کے پاس آئی کہ میری شادی ہونے والی ہے باجی، میں نے قرآن پڑھایا اور میں اسلام بھی قبول کر چکی ہوں، مگر جس کے ساتھ شادی ہونے والی ہے بڑا کٹر دشمن ہے قرآن کا، اسلام کا۔ اب اگر میں بتاؤں اپنے ماں باپ کو تو جان سے مار دیں گے، اور نہ بتاؤں تو میرا دم گھٹتا ہے، کیا کروں؟ ملانی نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، تو جس قرآن سے محبت کرتی ہے وہی قرآن تیرے لیے کافی ہے۔ زور سے بولو ذرا، وہی قرآن تیرے لیے، وہی قرآن تیرے لیے، تو جس قرآن سے محبت کرتی ہے وہی قرآن۔ اور یہ وہ قرآن ہے الحمدللہ، یہ آپ کی قبر میں بھی، پھر حشر میں بھی۔ توجہ کرو، اب ذرا غور کرنا، میری طرف غور کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب سنیے آپ، توجہ کیجئے آپ اور غور کیجئے میری بات پر اور توجہ کیجئے۔ وہ شادی ہونے والی تھی، اس کی ملانی نے اس کو تحفے میں قرآن چھپا کے دے دیا، گھر جا کے کھول لینا۔ گھر جا کے کھولا قرآن، شادی ہو گئی، 1 بچہ، 2 بچے، 3 بچے، مگر جب آدمی چلا جاتا تو گھر میں قرآن کھولتی اور رونے لگتی اور کہتی مالک میرے بچوں کو بھی، میرے شوہر کو بھی یا اللہ اسلام کی دولت دے دے۔ اے میرے رب، اس کا آدمی نفرت کرتا تھا، بڑا کٹر دشمن تھا مسلمانوں کا۔ ذرا غور کرو اللہ کا کرنا، اللہ کی حکمت سنو۔ اس کا آدمی بیمار ہو گیا، ایک دن رپورٹیں لے کے آیا، گھر میں بیٹھ کے رونے لگا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا میرے سرتاج؟ کہا ہوتا کیا، میں تمہیں کیا بتاؤں کیا ہوا، میرا تم بیوہ ہو جاؤ گی، تم کتنی شریف ہو، تم کتنی نیک ہو، کتنی سندر ہو، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے بچے ابھاگے ہو جائیں گے، تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے کینسر ہے بیگم، ڈاکٹر نے کہا آخری سٹیج کا کینسر ہے، اب میں بچوں گا نہیں۔ عورت نے کہا موت تمہیں قریب نظر آ رہی ہے؟ کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو میں تمہارا علاج کروں گی، اگر ٹھیک ہو جاؤ گے تو میری بات مانو گے؟ میری بات؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مان لیں گے بات، میں تو مت کا کہنا کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کی ملانی نے اس کو دیکھا تھا، اس نے کہ جب کوئی بیمار آتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی، اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اندر دم کیا، مگر یہ دم میں بڑا دم تھا۔ کیوں؟ چونکہ ذرا رو کے دم کر رہی تھی، کہتی تھی مالک میری لاج رکھنا، تیرے قرآن کو پڑھنا میرا کام ہے، اور اپنی کمزور بندی کی لاج رکھنا یہ تیرا کام ہے۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اس نے 1 دن 2 دن 3 دن سجدوں میں روتی تھی، پانی پلانا شروع کر دیا۔ اللہ کی قدرت وہی حقیقی شافی ہے، ہلکے ہلکے آدمی ٹھیک ہوا۔ 3 مہینے مسلسل رو رو کے پانی پلاتی رہی۔ 3 مہینے کے بعد یہ گیا چیک اپ کرانے، چیک اپ کر کے جب آیا تو اب بھی رو رہا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بیگم ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے تیرے بدن میں کبھی وہ کینسر والی بیماری تھی ہی نہیں، تیرا بدن ہمیشہ سے صاف تھا، مگر یہ بتا تو نے کیا پڑھ کے مجھے پلایا؟
کہ بتاؤں جس اسلام سے تو نفرت کرتا ہے، اس قرآن سے تو نفرت کرتا ہے، اسی رب کا کلام میں نے تجھے پڑھ پڑھ کے سنایا ہے۔ وہ آگے بڑھ کے بولا میں قرآن سے نفرت کرتا ہوں، تب تک قرآن نے مجھے زندگی دے دی، اگر محبت کروں گا تو کیا حال ہوگا؟ ایسا کر مجھے کلمہ پڑھانے اور مسلمان کرنے۔ مگر اب قرآن پڑھنا گھروں میں، توجہ کرو، قرآن پڑھنا گھروں میں بند ہو گیا۔ اسی وجہ سے اب تکلیفیں بھی آ رہی ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف نہیں؟ کفر بڑا خوش ہے کہ ہم نے اتنی مسلمان لڑکیاں بدل دی، اتنی بیٹیاں بدل دی، اتنی لڑکیاں بدل دی، اتنی لڑکیوں کے ایمان خراب کر دیے۔ میری بات سننا میرے بھائی، ایک آدمی تھا، اس کی بہن نے انگریزی کپڑے پہنے، آج سے 12 سال پہلے میں نے شادی میں ذرا ٹوک دیا، اپنی بہن کو تو سمجھاؤ انگریزی لباس پہن رہی ہے۔ اس نے کہا مولانا اپنا کام کرو، میں اپنی بہن پہ یقین رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس پہ بھروسہ ہے۔ اس بے شرم کو کوئی یہ سمجھائے تیری بہن بھروسے کے لائق ہے، یہ بتا، یہ نبی کی بیٹی بھروسے کے لائق ہے، بتا ذرا۔ مگر اس بدبخت نے یہ مانی نہیں میری بات۔ آج سنو، اس کی بہن غیر مسلم کے ساتھ بھاگی، اور جب اس کا باپ گیا، اس نے اپنی ٹوپی اپنی بیٹی کے پاؤں میں رکھی، تھانے میں سارے ہندو مسلمانوں کے سامنے کہ یہ میری ٹوپی تیرے ہاتھ پیروں میں ہے، ایسا کر، چل بھاگ کر چل میری بیٹی، ہماری ناک نہ کٹا۔ وہ آگے بڑھ کے بولی، او سن، تو مجھے آج اسلام سمجھانے آیا ہے، اگر تو نے مجھے بچپن میں اسلام سمجھایا ہوتا تو میں یہاں نہیں ہوتی۔ اب میں اتنی باہر آ چکی ہوں کہ واپس نہیں آ سکتی، اب میں واپس نہیں آ سکتی۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو، میں واپس نہیں آ سکتی۔ ماؤں نے چاہا تھا تو تبدیلی آئی تھی، اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے خوش ہو گئے کفار، وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے لڑکیاں بدل لی۔ میں کہتا ہوں کسی کالج کی بے حیا کو بدل لیا، بے غیرت کو بدل لیا، کسی ناچنے گانے والی ماں کی بے غیرت لڑکی کو بدل لیا۔ غیرت مند لڑکی تم سے بدل نہیں سکتی۔ میں مانتا ہوں وہ نام کی مسلمان چل گئی، میں مانتا ہوں وہ نام کی مسلمان تھی، مگر جو کام کی مسلمان ہوتی ہے وہ جان دے سکتی ہے مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتی۔ ایک ترکی کے اندر اقبال کہتا ہے، ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کہ ترکی کے اندر ایک لڑکی میوزیم میں گئی، ایک عیسائی، اس نے وہاں سے قرآن اٹھایا، اور قرآن اٹھانے کے بعد اقبال کہتا ہے وہ یورپ میں گئی اور قرآن پڑھتے پڑھتے خود ہی مسلمان ہو گئی، اور اپنا نام رکھ لیا طاہرہ۔ کیا نام رکھ لیا؟ بولو طاہرہ۔ انگلش میں قرآن پڑھا، نام طاہرہ رکھ لیا، اور اکیلی مسلمان نہیں بنی، یورپ کی تاریخ گواہ ہے، وہ پہلی مومنہ تھی یورپ کی زمین پر۔ اقبال کہتا ہے اس نے ہلکے ہلکے اپنی خالہ زاد بہنوں کو، اپنی ماموں زاد بہنوں کو، اپنی پھوپھی زاد بہنوں کو ہلکے ہلکے قرآن پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیا، مسلمان بنا لیا۔ یہاں تک کہ 1700 عورتیں مسلمان ہو گئی، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی، مگر جب انگریزوں کو خبر ہوئی تو گھسیٹ کے اس طاہرہ کو نکال کے لے کے آئے اور کنویں کے اندر لٹکا دیا۔ اس کے اندر بچھو تھے، بول اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے اس کے اندر ڈال دیں گے، اندر تجھے سانپ اور بچھو کاٹیں گے، اندر بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے بچھو۔ وہ عورت بولی تھوڑی دیر کی مہلت دے دو، ایک رات کی۔ انگریز خوش ہو گئے، بھائی کام ہو گیا، مہلت مانگ لی، اب تو کام ہو ہی جائے گا نا، مہلت مانگ لی۔ ایک رات کے بعد صبح کو پہنچے، بولے کیا خیال ہے؟ آگ میں ڈال دو۔ کیا رات کیوں مانگی تھی؟ کیا رات اسلام چھوڑنے کے لیے نہیں، آخری رات اللہ کی عبادت کے لیے مانگی تھی، اور کہا تھا اے اللہ میں کمزور عورت ہوں، جب سانپ بچھو کاٹے تو چیخ نہ نکل جائے، کہیں میری چیخیں نہ نکلے، مجھے ہمت دینا میرے رب کہ جب میری سانپ بچھو کاٹے تو میں چیخیں نہ چیخوں، چلاؤں نہیں۔ آگے بڑھ کے انگریز بولے ایسا کر ہمیں مسلمان بنا دے۔ جب اس طاہرہ کی ہمت کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے کی اور مکے کی اور کربلا کی زینب کی ہمت کا عالم ہے۔ تم نے انگریز اور لڑکیوں کو آئیڈیل بنایا،
تم نے کہاں سمجھایا؟ اپنی بیٹیوں کو تم نے آدھا آدھا لباس پہنایا. کیا ہو رہا ہے؟ بچے کو چھوٹے سے بچپن میں موبائل دے دیا, گانے دیکھ رہے بچے, چھوٹی سی بچی ناچ رہی ہے, تھرک رہی ہے, آپ خوش ہو رہے ہیں؟ میری بات آپ سے عرض کرنی ہے, مسلمان لڑکیاں اور بتا جائیں ایسا نہیں ہو سکتا. بغداد کی تاریخ گواہ ہے. بہت دنوں کی بات نہیں, 2003 میں دریائے دجلہ کے اندر 17 لاشیں تیر رہی تھی. کتنی؟ 17 یا 18 جوان لڑکیوں کی لاشیں. اور جب اس کو رپورٹر نے پوچھا کیوں یہ ایسا کیوں ہوا, یہ لڑکیاں کون ہیں, معلوم ہے کون تھی وہ؟ معلوم ہے جوان لڑکیاں تھی. انہوں نے دیواروں پہ لکھا, کوئی موسیٰ بن نصیر آئے, کوئی خالد بن ولید آئے, کوئی عمر فاروق اعظم آ جائے. مگر اس قوم نے اب ایسے لوگ جننے بند کر دیے تھے تو انہوں نے اس وجہ سے جان دے دی. جب دیکھا انگریز گھر میں گھس رہے تو انہوں نے کہا ہم جان دے دیں گے مگر اپنی عزتیں نہیں دیں گے اپنی. اور میں کہتا ہوں قریب چلو, فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لو, ہم کس بات کے ایسے مسلمان ہیں, ہمیں کیا پتا. ہماری تو مسجدیں لگاتار چھنتی چلی جا رہی ہیں مگر ہمارے سر جھکنے کے لیے تیار نہیں. فیس بک کے مجاہدوں فیس بک سے باہر نکلو, یوٹیوب کے مجاہدوں یوٹیوب سے باہر نکلو. توجہ کرو, فلسطین کے اوپر رونے والوں, فلسطین والے کون ہیں؟ جانیں دے دی, مسجد اقصی نہیں چھوڑی, لاکھوں شہید ہو گئے, 12-13 ہزار تو بچے شہید ہوئے ہیں جن کی عمر کتنی؟ 7 سال, 8 سال, 5 سال. ماں اپنے بچے کو اٹھا رہی ہیں, کسی کا ہاتھ میں آ رہا ہے, کسی کی گردن ہاتھ میں آ رہی ہے, مگر مائیں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے ہاں ہوں اور جنہ شکری نہیں کر رہی. مگر انہی لڑکیوں میں کچھ کا بیان آیا تو میں سوچتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں, مگر پھر بھی اگر اس فلسطین کی ایک لڑکی کا جوتا مل جائے تو میں اپنے کفن میں اپنے سینے پہ رکھنے کی وصیت کروں گا کہ اس لڑکی کا میرے سینے پہ کفن, میرے کفن کے اندر سینے کے اوپر یہ اس کا جوتا رکھ دینا. کس لڑکی کا؟ جس نے یہ کہا کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو برقع پہن کے سوتے ہیں. کہا کیوں؟ کہ جب بم گرتے ہیں تو گھر ملبہ بن جاتے ہیں, اور جب ملبہ باہر سے ملبے میں سے لاشیں نکلتی ہیں تو ہم اس وجہ سے برقع پہن کے سوتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں پہ بم گرے اور جب ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, پردے میں ہونی چاہیے. اگر ہم بے پردہ ہو گئی تو نبی کی خدیجۃ الکبریٰ کو کیا منہ دکھائیں گی, ہم سیدہ فاطمہ کو کیوں منہ دکھائیں گی. اور یہی ہوا کہ جب لاشیں نکل رہی تھی تو برقع پہن کے نکل رہی تھی. ایک تو وہ لڑکی ہے جو ہندوستانی لڑکی ہے جسے مغرب نے پریشان کر دیا, ایک تو وہ لڑکی ہے جس پر انگریزوں کا رنگ چڑھ گیا, ایک وہ لڑکی ہے جو برقع اوڑھ کے شہید ہو رہی ہے. میں اس بہن سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے آدھی آستین کے کپڑے پہن لیے ہیں کہ کل قیامت کے دن کیا جواب دے گی؟ میری بہن, میری بیٹی, یہ جسم کی نمائش تھوڑے دن کی ہے مگر پھر عذاب کتنا بڑا ہے. میری بیٹی تو اکیلی بے پردہ ہوئی, تیری بیٹی بے پردہ ہوئی, ہماری نسلیں برباد ہونا شروع ہو گئی. نسل کو بدلنا ضرور تھا. میری بہن یہ جو قرآن رکھا ہے تیرے گھر میں تاک میں, آ اس کو اٹھا لے, آ اس کو پڑھنا شروع کر دے, آ یہ چھوڑ دے, بگ باس ہاتھ سے چھوڑ دے. میری بیٹی, میری بہن, یہ سیریل دماغ سے نکال دے. تو سیریل دیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے بلکہ تو مجاہد اسلام پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. تو اس کام میں لگ گئی. میری بیٹی ادھر آ, پلٹ کے آ میری بیٹی, آ میری بہن. تیرا کام یہ نہیں تھا کہ تم برقعے کو بہت زیادہ کس کے پہن لے اور بہت کس کے لباس پہنے, تیرا جسم نظر آنے لگے. تجھ کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ تیرے کفن میں 5 کپڑے اس وجہ سے دیے اللہ نے کہ تم مرنے کے بعد بھی بے پردہ نہ ہو. تیرا سجدہ یا تیرا نماز کا طریقہ بس یہاں تک ہے, تیرا نماز کا طریقہ یہاں تک ہے. مرد یہاں تک ہاتھ لے کے جاتا ہے, یعنی وہ کہتا ہے اللہ اکبر, ہاتھ یہاں تک آ گئے. عورت کے ہاتھ بس یہاں تک. کیوں؟ نماز عبادت ایک ہی اللہ کی ہے مگر طریقہ الگ الگ اس وجہ سے ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ عورت نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو, اس لیے عورت کی نماز الگ کر دی, مرد کی نماز الگ کر دی. او میری بہن, جب تو نیک تھی, جب تو شریف تھی, جب تو پابند شریعت تھی, تب تیرے بچے
बच्चों ने, जब तेरे बच्चों ने दुनिया में इतिहास रचा था, आप पलट के तो आ, एक बार बच्चे को कुरान सुना दो, एक बार बच्चे को सुना दो, एक बार दुरूद पढ़ के सुना दो। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और पिलाते पिलाते दूध वो नबी पर दुरूद पढ़ती है, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। मगर तूने तो अपने बच्चे को बर्बाद कर दिया। और मेरी बहन इधर तो देख कि बदायूं से हिजरत करके एक माँ अपने बच्चे को दिल्ली लेके गई, छोटे से कमरे में माँ भी है बेटा भी है, माँ सजदे में रो रही है। कहाँ गई वो औरतें जो सजदे में रोती थी, कहाँ गई वो माएँ जो सुबह सुबह कुरान खोल के बैठ जाती थी। मुझे याद है जिस माँ ने मुझे पाला, मेरी जब आँख खुलती थी तो उसके हाथ में कुरान होता था, और वो आज भी कुरान को सुनते सुनते आंखें खुली। ये जो दिल में इश्क़ रसूल है, इकबाल ने कहा था, ऐ मेरी माँ मैंने पहली बार हुजूर का नाम तेरे मुंह से सुना था, तेरे मुंह से सुना था। माँ ने मगर अपनी सारी बातें खत्म कर दी। इधर देखो रात का वक्त है और माँ जो है ना वो रात के वक्त में रो रही है। तवज्जो करना, जरा गौर तो करो, रो रही है, सजदे में रो रही है। और जब माँ रोई, कभी अपने बच्चों के साथ सजदे में जाया करो। कभी नौजवानों अब तक बेनमाजी, अब नमाज पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह ने औलाद अगर दे दी, क्योंकि अब तक बेनमाजी आप अकेले थे, अब नस्ल बेनमाजी होने वाली है। कभी अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़ के देखो, वो भी सजदे लगाएंगे छोटे छोटे, वो गिर जाएंगे सजदों में, वो पट गिरेंगे। तुम्हें कितने भले मालूम देते हैं वो बच्चे। वो माए कहाँ गई, वो कुरान वो माँ सजदा कर रही है, बेटा उठा 8 साल का आगे बढ़ के कहता है, अम्मा ये तू क्या कर रही है, ये तू रो क्यों रही है मेरी माँ। माँ ने आंखें खोल के बच्चे की तरफ देखा, सलाम फेर के, और कहा मेरे बेटे हाथ पे छुपकली गिर गई थी। कहा फिर सोचा छुपकली तो हटा दी, मगर जब कब्र में रखी जाती है लाश, जब ऊपर से रखा जाते हैं तख्ते, ऊपर से रखी जाती है मिट्टी, तो फिर मिट्टी के कीड़े आते हैं। कोई नाक में घुसता है, कोई मुंह में घुसता है। अल्लाह अकबर। ये तकरीर करने वाला भी मर जाएगा, ये सुनने वाले भी मर जाएंगे, ये सुनने वालियां भी मर जाएंगी। सबको कब्र इंतजार सबका कर रही है। लो देखो तो कब्र कैसे करीब करीब आ रही है। हाय कितने मर गए और कितने मर जाएंगे। बता दुनिया ने किसको हंसते छोड़ा है। जो हंसा है उसे रोना एक दिन उसके मुकद्दर में आया है। जो उरूज पर गया है ज़बान उसका मुकद्दर बना है। वो औरत रात के वक्त में रो रही है, उसका बेटा करीब जाके कहता है, अम्मा क्यों रोती है। और बेटी कहती, मेरे बेटे हाथ पे जब छुपकली गिरी तो सोचा कब्र के कीड़े कैसे हटाऊंगी। बच्चा छोटा सा रो के बोला, तू तो अभी बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं मर गया तो क्या होगा। माँ जब बच्चा रोया तो माँ ने सीने नहीं लगाया, कर सजदे में जा, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा सजदे में गया, जैसी बेटा सजदे में गया, माँ फूट फूट के रो के बोली, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, कबूल करना तेरा काम है। मैं बेवा औरत हूँ, मेरा यतीम बच्चा है, इसको कबूल कर ले मेरे रब। माँ रोई, मेरे मालिक मेरे बच्चे को कबूल कर ले। काश माँ ने अपनी बेटियों को सजदे करने सिखाए होते। और सुनो, वो बच्चा रोज रोता था, रोज जवान हो गया, अल्लाह के सामने रोते रोते ऐसी आदत डाली माँ ने, और माँ का इंतकाल हो गया। दिल्ली पे बेटे का रंग चढ़ गया, मगर जाके देखो बेटे का भी विसाल हो गया। मगर बादशाहों की बीवियों की कब्रें नहीं मिलेंगी दिल्ली में, शहंशाहों की बेटियों की कब्रें नहीं मिलेंगी। मुगलों की औरतों के नामो निशान मिट गए, रानियां महारानियां खत्म हो गई। मगर जो रात को रोते थे मुसल्ले पर, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम सैयदा सुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है, और करीब में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें तो ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे बड़े बड़े लोग हाजिरी करते हैं और रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। तो मैं तकरीर के उस मरहले में हूँ कि अब मुझे कोई दाद नहीं देता तो अपनी तकरीर पे नहीं, उसके मुझे समाज में शक हो। तो मैं आपसे दाद का तालिब नहीं, मगर आप जरा बोले तो सुभान अल्लाह। अपनी बीबियों को, इधर देखो तवज्जो, एक औरत अपने मर्द को लेके चली, गौर करना जरा, चलो जरा, कभी नहीं गया था, आज गया। शादी के बाद बच्चे को गोद में लेके, बेचारा मजलूम चल दिया,
بازار میں وہ ردولی کے وہ آتے گئے محترمہ پیچھے پیچھے حضرت کا جا رہے ہیں، پورا بازار گھوم لیا، بچوں نے خریداری کر لی، بچوں کی اپنی بھی، محترمہ نے الگ الگ ڈیزائن کے کپڑے خریدے، دیر لگی، شام کو جب آیا تھکا ہار کے، پڑوسن بڑی نیک تھی، بولی میں تیرے آدمی کو جانتی ہوں بہت اچھے سے، یہ کبھی اپنی ماں کے بہن کے ساتھ بازار نہیں گیا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں کہنا یہ چاہتی ہوں اگر تم بازار بھیج سکتی ہو تو تم اسے مسجد بھی بھیج سکتی ہو۔ کیا بات ہے، واہ، تم اس کو مسجد، تم اس کو تم اس کو مسجد بھی بھیج سکتی ہے، بھیج سکتی ہو۔ اچھا توجہ کرو، 1 گھنٹہ ہو گیا، مجھے اور بولو تھوڑی دیر، 5-10 منٹ اور بولو، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے آپ؟ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں۔ اچھا ادھر دیکھیں، طلاق کا معیار بہت بڑھ گیا ہے، اب تو حکومت کے گھر سے لوگ بتا نہیں رہے، کئی لوگ طلاق دے کر کئی لوگ پوری طلاق دے کے بولے ہمیں تو نہیں، ادھر دیکھو حضور نے فرمایا توجہ کرنا، حضور نے فرمایا تو بہتر عورت وہ ہے کہ جب اس کا مرد گھر میں آئے اس پہ نظر پڑے تو خوش ہو جائے۔ میری بہنیں بیٹھی ہے تو ان کی تھوڑی خدمت کر رہا ہوں، تھوڑی ان کو کچھ عرض کر رہا ہوں ان سے، کیونکہ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ عورتوں سے مستقبل بنتا ہے، وہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ ارے بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ میں بھی قاری صاحب قبلہ کو قیام گاہ پہ بتا رہا تھا کہ چندی گڑھ یونیورسٹی میں کہ جو پروفیسر ہے ان کی بیوی لیکچرار ہے، دونوں کی ویڈیو پولیس نے جو ہے وہ خفیہ طور سے ریکارڈ کی، شکایت تھی کہ ماں کو مارتے ہیں پروفیسر صاحب، تو جب ریکارڈ ہوئی تو پتا چلا کہ 80 سال کی ماں کو پروفیسر مارتا ہے، 40-45 سال کا ہے، کیا وہ جاہل ہے؟ اس کی بیوی مارتی ہے ساتھ میں، وہ جاہل ہے؟ بتاؤ وہ جاہل ہے؟ مجھے بتاؤ وہ جاہل ہے؟ وہ جاہلہ ہے؟ بولو ذرا بتاؤ، وہ دونوں جاہل ہیں؟ نہیں، فزکس بھی پڑھے ہوئے، کیمسٹری بھی پڑھے ہوئے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی فزکس اور کیمسٹری تو پڑھاتی ہے مگر ماں باپ کا احترام نہیں پڑھاتی، ماں باپ کا احترام بس میرے نبی کا مدرسہ پڑھاتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، جلدی بولو نبی کا زندہ باد، سبحان اللہ، مدرسہ۔ اور دیکھو مدرسہ کی اتنی ضرورت ہے اس وقت، ہر دور میں وہ ضرورت ہے، خانقاہ بھی مدرسے سے چلتی ہے۔ برا نہ ماننا، میری بات کا تھوڑا سا الگ ہی بات کرنے لگا ہوں، بھائی جب مدرسے میں عالم بنتا ہے تبھی تو خانقاہ آباد ہوتی ہے، جی، اسی مدرسے میں جب کوئی پڑھ کے نکلتا ہے تبھی تو مساجد میں امام ملتا ہے۔ بہت اچھا، صحیح بات ہے، آپ سمجھ رہے میری بات کو نہیں؟ ذرا غور تو کرو، اسی وجہ سے اللہ والوں کے جو مزارات ہیں، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی، جو مکمل کمپلیٹ خانقاہ ہے اس میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب میری طرف توجہ کرو، میں اپنی بہنوں سے عرض کر رہا ہوں، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتی ہوں تو پہلے اللہ رسول کا فرما بردار بنا۔ میری بات الحمدللہ مکمل ہو گئی، آخری باتیں کر کے آپ سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں اپنی بہنوں سے یہ آخری باتیں کر لیتا ہوں، کاش کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، بھئی کاش کے اتر جائے کسی کے دل میں میری بات، کاش کہ کوئی میری بات سمجھ جائے، کسی ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ تو بات یہ میں آخری کر رہا تھا، مولا کائنات مولا علی، زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام نے ایک دن مولا علی سے پوچھا کہ آپ تو اور قرآن پڑھتے ہیں، کیا ہوا؟ کہنے لگے جو آپ حکمتیں بیان کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے۔ فرمایا آپ نے قرآن تو وہی ہے، مجھے اللہ نے فہم زیادہ دیا۔ زور سے تو بولو سبحان اللہ، بولو مولا کائنات مولا۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں اچھا ہم لوگ دونوں طرف سے ذرا تھوڑا سا، یہ ابھی حضرت نے بات کی تھی قبلہ نے، تو میں حضرت کی بات کی تائید بھی کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا ایمان کمپلیٹ ہے، کسی نئے مولانا کی ضرورت ہمیں، وہ ہم کو نئی تحقیق
ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کافی ہے الحمدللہ. ہم یہ مانتے ہیں کہ جس کا منہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر سن کے بگڑنے لگے، حضرت عمر کا ذکر سن کے بگڑنے لگے، اور ان کا اس کو ذکر اچھا نہ لگے اور وہ اس سے برا دل اس کا ہونے لگے، تو وہ پکا رافضی ہے. اور پھر دوسری طرف کسی کو حضرت علی کا ہی ذکر اچھا نہ لگے، جیسی حضرت علی کا ذکر ہو وہ کہے بھئی آپ حضرت ابوبکر کا ذکر کرو، اس کو حضرت علی کے ذکر سے چڑ ہو جائے تو اسے بھی اپنے دل کا چیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا علی سے مومن دور نہیں رہ سکتا، منافق دور رہے گا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اور صحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی ہم سنی یہ کہتے ہیں نبی کو اللہ نے یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا. کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کرو. مولا علی سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مولا علی کہتے ہیں آخری بات، کہتے ہیں میں اپنے گھر، اچھا میں نے یہ حدیث شریف مدینہ شریف میں بیٹھ کے 21ویں رمضان کو حضور کے گنبد کے نیچے پڑھی، اس کا لطف سینے پر الحمدللہ ہے. اب ذرا غور کریں، مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد گھر آیا، دروازے پر دستک دی تو میری بیوی نے مسکرا کے دروازہ کھولا اور سلام کر دیا. بڑا مالدار ہے وہ شخص جس کی بیوی نیک ہے، جب وہ گھر میں آئے تو اچھی باتیں کرتی ہے. میرے حساب سے دنیا کا بہترین مالدار آدمی ہے جس کی بیوی نیک ہے، اس کا دل خیال رکھتی ہے اور اس طرح کا استقبال کرتی ہے. باقی کتنی بھی دولت ہو، اگر بیگم ذرا تھوڑی خطرناک ہے، ساری دولت بڑی انسان اپنے مرحلات خراب ہو جاتے ہیں. اچھا عورتوں کو بھی یہ کون بتائے کہ ذرا غور کرو، آپ یہ شادیوں میں جاتی ہے تو سارا میک اپ کر لیتی ہے، مگر جس نے میک اپ کا سامان لا کے دیا بیچارہ غریب، جس نے کپڑے لا کے دیے، اچھا جسے دکھانا بھی جائز ہے بلکہ ثواب ہے، بلکہ اور نیت اچھی ہو تو اور زیادہ ثواب ہے کہ میرا آدمی نہ بہکے، مجھ پہ نظر پڑے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، میک اپ کرے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے آدمی کے لیے میک اپ کرتی ہے، جتنی بار آئینہ دیکھتی ہے اللہ اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کون سی بات ہے کہ اپنے مرد کے لیے تو نہیں سجی مگر شادی میں گئی تو وہ سجی، اپنے مرد کو وہی میلے کچیلے اور بغیر دھلا ہوا منہ دکھایا، اور اپنے مرد اور اسے دوسروں کو تو میک اپ کر کر کے دکھایا. تو نیت کیا ہے بہن آپ کی؟ مجھے آپ ذرا صاف صاف تو بتائیں. اسے دیکھنا تھا وہ تو گھر میں بیٹھا تھا، اس سے محبت پڑھنی تھی، مگر میری بہنیں سمجھیں گی انشاءاللہ میک اپ اس کے لیے کریں گی جس کے لیے جائز ہے. بے شک بے شک. اب توجہ کرو. اچھا ادھر دیکھو، حضور نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک مرد اور ایک عورت اکیلے تنہائی میں ایک جگہ جمع ہو، اس کو میں پسند اور یہ جائز. اب سنو، جو اپنے گھر میں امام صاحب کو لا کے بٹھا رہے ہیں اور اپنی بیوی سے بے تکلف بات چیت کرا رہے ہیں، بعد میں کوئی مسئلہ بگڑتا ہے تو امام صاحب کو نہ کہو، اپنے آپ کو کہو. کیوں لائے؟ میری بات غلط تو نہیں؟ اگر پیر صاحب کو ہم کہتے ہیں غیر محرم عورتوں سے نہ ملو تو امام صاحب بھی تو نہ ملے نا. امام صاحب کیوں آ کے بیٹھے گا؟ یہ باجی کیوں کہہ رہا ہے کسی کو؟ ابھی اپنی باجی کو تو باجی کہہ نہیں رہے. آپ کیسا دیں آپ کا بات ہے؟ آپ کسی سے بھی بے تکلف بات کر رہے ہیں؟ بس سنیں، تو خواہ فرماتے ہیں جب مرد کی خیر موجودگی میں کوئی آدمی دروازے پہ دستک دے تو عورت کو یہ نہیں کہ وہ اپنی اصل آواز میں بولے، نہیں، آواز بدلے. جب پوچھے ہے فلاں ہے تو یہ نہ کہے آئیے تشریف رکھیے نا، وہ کہے مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں، بس آواز موٹی کر لے. کب آئیں گے؟ اور مجھے نہیں پتا کب آئیں گے. آئے گا واپس؟ کبھی آئے گا غیر موجودگی میں؟ ارے بولے نہیں جاؤں گا یار، ارے اس کی بھی بڑی خطرناک ہے. اب وہ کہہ رہے آئیے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ آئے، اچھا وہ آئیے چائے پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے، گرم پیئیں گے،
تو بھائی وہ ٹھنڈا بھی پیے گا گرم بھی پیے گا, آپ نے تو اس کو انوائٹ کیا ہے, یہ کون سی بے حیائی کر لی, تیری دوستی ہے تیری, ارے کیا مطلب ہے اس بات کا, تھوڑی دن زندگی جینی ہے, اگر کوئی دوست ناراض ہوتا ہے ہونے دے, کوئی بھائی ناراض ہوتا ہے چچیرا خالہ زاد ماموں زاد ہونے دے, مگر مصطفیٰ کو ناراض نہ کر. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں. ابھی تو وہ کوئی صاحب دکھا رہے تھے, پیر صاحب بیٹھے ہیں سامنے, ایک عورت, کون بے غیرت پیر تھا بے شرم, وہ سامنے ایک عورت وہ قوالی گا رہی ہے, وہ حال آ رہا ہے, ادھر بھی جتنے وہ سب بدتمیز وہ حال کر رہے ہیں. یہ کیسا مذاق بنا دیا ہے نماز, بتائیے یہ بے غیرتی نہیں ہے, بے شرمائی نہیں ہے, عورت کی آواز کا بھی پردہ. امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے, توجہ کرو, قرآن پڑھی جا رہی ہے جو اللہ کا کلام ہے. قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ سبحان اللہ, جس کے بستر پہ وحی آتی ہے امی عائشہ صدیقہ. اور قرآن کہاں پڑھا جا رہا ہے؟ مدینے میں. آواز چھن کے باہر آ رہی ہے, مرضی آپ کی ہے, اپنے گھر کی حفاظت کرو یا نہ کرو, میں تو بتا کے جا رہا ہوں, میں تو سمجھا کے جا رہا ہوں, میں کسی بھی بات کو ایسے نہیں بیان کر رہا, میں چھپا رہا ہوں. امی عائشہ فرماتی ہے جب میں حضور کے ساتھ سفر کرتی تھی, اور سنو, دنیا میں کسی کی بیوی اتنی, میں کسی دنیا میں کسی کی بیوی اتنی بھروسے کے لائق نہیں جتنی میرے نبی کی بیوی بھروسے کے لائق ہے, اور دنیا میں کسی کی بیٹی اتنی بھروسے کے لائق نہیں جتنے میرے نبی کی بیٹی بھروسے. ہم عائشہ فرماتی میں سفر میں جاتی تھی, حضور کہتے تھے عائشہ چلا کھول, کوئی نہیں ہے, میں اور حضور ہے, اونٹ پہ چل رہی ہوں, کوئی نہیں ہے. فرماتی ہے پھر اس کے بعد جب بستی آنے والی ہوتی تھی, حضور فرماتے تھے عائشہ چہرہ ڈھک لو. لوگ آنے لگے, امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے, آواز چھن چھن کے باہر آ رہی ہے. حضور نے پہلے پتھر اٹھایا, وہاں لگایا جہاں سے آواز آ رہی تھی, اندر گئے. فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو, آواز باہر جا رہی ہے. انہوں نے آواز ہلکے کر لی, آہستہ کر لی, یار قرآن پڑھے, وہ بھی امی عائشہ, قرآن امی عائشہ پڑھے. توجہ, قرآن سید صاحب, قرآن امی عائشہ پڑھے, اور توجہ قرآن امی عائشہ پڑھے, اور سننے والے کون؟ ابو بکر صدیق, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, وہ صحابہ کرام, اور پڑھنے والی ان سب کی ماں, ساری امت کی ماں, سورہ نور جس کی پاکیزگی کی گواہی, وہ میری امی عائشہ. میرے نبی کو پسند نہیں کہ آواز باہر جائے. اللہ اللہ, حضور کی نواسی دنیا سے جا رہی ہے سیدہ زینب. اچھا دیکھو, پہلے یہ علماء بیٹھے ہیں, بزرگ بھی کچھ علماء ہیں, پہلے دیکھتے تھے کہ وہ دیکھو بھائی, پہلے نانی, کیا دیکھو بولو, نانی. اچھا نانی نے تو نواسی تو چیک کر, شادی سے پہلے دیکھتے تھے نانی دیکھو, اب نہیں دیکھتے, اب تو مال دیکھتے ہیں, مال کہاں اچھا ملے گا, نانی وانی کون دیکھتا ہے, کوئی, مگر پہلے لوگ دیکھتے تھے. اور نانی دیکھنی بھی چاہیے, کیونکہ اسلام نانی دکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے نانی دیکھنی ہو تو مکے کی خدیجہ الکبریٰ دیکھو, بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا دیکھو, اور پھر نواسی دیکھنی ہو تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. سیدہ زینب دنیا سے جانے والی ہیں, رخصت ہو رہی ہیں. ان کے شوہر عبداللہ وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کو دکھا دو. وہ کہتا ہے دیکھ کے دوا دوں گا, بغیر دیکھے نہیں دوں گا. کہ دکھانا جائز ہے, بیمار ہو آپ, لیکن جائز تو ہے. اگر میں نے منہ دکھا دیا تو آنے والے وقت کی میرے انانا کی امت کی عورتوں کا حال کیا ہوگا. دنیا سے چلی گئی. ان کا پڑوسی نعیم, وہ کہتے ہیں میں 15 سال پڑوسی رہا, مگر میں نے کبھی نبی کی نواسی کو کبھی میں نے پردے میں بھی چلتے نہیں دیکھا. ایک دن حضور نے پوچھا میری فاطمہ, کل توجہ کرنا, میری بیٹی, میری سیدہ, کل کو عید ہے, لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہے, میری بیٹی نے دیکھ لیا. سادات کی بچیاں غور کریں, سادات کی بچیوں کو یہ میرا بیان پہنچاؤ, ان خانقاہوں کی بیٹیوں کو, ان بزرگوں کی اولادوں کو جنہیں انگریز پسند ہے, ان کا کون تمہارے باپ دادے کو عزت,
وجہ سے نہیں ملی، تمہارے دادا پردادا کو عزت سیدہ فاطمہ کی وجہ سے ملی۔ ان ماڈرن سادات اکرام کی بچیوں تک ان کے بھائی کا یہ پیغام میرا پہنچا دو ان تک یہ پیغام کہ حضور پوچھ رہے ہیں میری فاطمہ چاند دیکھا؟ ابا نہیں دیکھا۔ وہ بٹیا کیوں نہیں دیکھا؟ ابا نہیں دیکھا۔ چاند لوگوں نے دیکھا ہے، فاطمہ کیوں نہیں دیکھا؟ عرض کی ابا اس چاند کو فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی جس پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہو۔ میرا امام بریلی سے بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو بہر نے، اس رضائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جس کا خبیر اس کی پیلوس دینت پہ لاکھوں سلام۔ میرا امام تو ایسا با ادب امام ہے کہ میرے امام نے ہدایت کے بخشش میں سیدہ کی شان میں بڑے شعر کہے، مگر کہیں لفظ فاطمہ کا استعمال نہیں کیا۔ کہیں سیدہ کہا، کہیں طیبہ کہا، کہیں طاہرہ کہا، کہیں عابدہ کہا، کہیں زاہدہ کہا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اہل بیت کا ماننے والوں کہنے والوں، ایک بار ہماری بھی تو بات سن لو۔ لے کے آؤ تم اپنا کوئی آدمی ایسا کہ جس نے نبی کی بیٹی کی ایسی تعریف کی ہو جیسی میرے اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ میں تمہاری غلامی کروں گا پوری زندگی، تم جہاں کہو گے وہاں جھاڑو لگنے پہ معمور ہو جاؤں گا، ورنہ تم میری بات مان لینا، تم جیسے چاہو۔ اقبال نے کہا تھا مریم عزیز نسبت عیسیٰ عزیز، السین نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال نے کہا تھا اس وجہ سے مریم بلند ہے، عیسیٰ کی ماں ہے، مگر فاطمہ کو تو دیکھو حسن حسین کی ماں ہے، علی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے۔ مگر میرے امام نے جب بات کی اقبال سنتا تو مرید ہو جاتا۔ میرے امام نے کہا نور بنتے نور سوچے نور امے نور 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 کی کنیز اللہ رہ لہنا نور کا۔ میرا امام مولا فاطمہ تیرے بچے نور، فاطمہ وہ ہے جو نور کی ماں ہے، نور کی بیوی ہے، نور کی بیٹی ہے اور خود بھی نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، کلام اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ، میں کسی کہنے سے اعلیٰ کو نہیں مانتا ہوں، سوچ سمجھ کے مانتا ہوں، سوچ سمجھ کے۔ یوں ہی دنیا کے لیے ایک فسانہ نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔ ایسا نہیں کل کو تم بدل جاؤ۔ الحمدللہ کل بھی اعلیٰ حضرت کے ہی پابند تھے، آج بھی پابند ہے۔ میری تو دعا ہے اللہ میرے بچے بھی اعلیٰ حضرت کے مسلک اعلیٰ حضرت پر، مسلک امام اعظم کا جو پہچان کے لیے نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت، میرے بچے بھی اللہ کرے تو اسی پر ان کا ختم۔ آخری حدیث جو بیان کر رہا تھا بیان کر دوں یا ختم کر دوں؟ بولو۔ وہ حضرت قاری صاحب معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، 2 منٹ کی بات اور ہے، یہ لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ میں نے کہا اب ذرا آخری بات کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا ذرا کچھ کھانا چاہیے، مجھے بھوک لگی۔ نے وہ اندر پانی دیا تو میں نے پانی پی لیا، پھر میں نے کہا پیاس نہیں لگی تھی، بھوک، اندر چلی گئی۔ اندر جب گئی نا تو کہتے میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لانی ہے، پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا، پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا، کہنے نہیں آواز۔ میں اندر گیا نا تو وہ رو رہی تھی، میں نے کہا کیوں روتی ہیں آپ؟ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی۔ امی عائشہ فرماتی جس کی ناک، جس کے ہونٹ، جس کا چہرہ جو اٹھے بولے چلے مسکرائے تو نبی کی طرح لگے، وہ کوئی اور نہیں، وہ فاطمہ ہے، وہ سیدہ ہے، جس اللہ اکبر۔ حضور حضرت علی نے کہا آپ روتی کیوں ہیں؟ ذرا آپ دیکھیں تو انداز تو دیکھیں، آپ کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات؟ لیکن مجھے افسوس ہے آپ کو کھانا نہیں دے پا رہے۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی کئی دن کا فاقہ ہے، بچے میرے بھوکے ہیں، آپ کو کھانا نہ دینے کا بڑا افسوس ہے۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ ابا نے منع کر دیا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس نہ ہو۔ حضرت علی کہتے میری جیب میں کچھ نہیں تھا، میں تو اس دن حیرت میں رہ گیا، فاطمہ تو علی کے دل کے حال جانتی ہے۔ کہتے پھر میں نے ان کے قریب گیا تو وہ رونے لگی، میں کہا آپ کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی آپ تو چلے گئے، ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں چلا۔ کہتے علی میں بھوکا، میرے بچے بھوکے تھے، میری بیوی، مگر میں اس وقت بے قرار نہیں ہوا، حضور کا سنا تو بے قرار ہو گیا۔
میں ایک یہودی کے بعد میں جا کے بولا کوئی کام لے لو، اس نے کہا آپ ایسا کریں مزدوری کریں، ہمارے یہاں ایک ڈول دیں گے تو ایک کھجور ہم آپ کو دیں گے۔ کہتے ہیں مولا علی 17 ڈول نکالے۔ کوئی اپنے باپ کو مزدور بتاتے وقت شرمایا نہ کرو، بالکل صاف سنو، جتنے بھی سادات ہیں سب علی کی اولاد ہیں، اور علی مولا کائنات مزدوری کیا کرتے تھے، یہ کوئی بری بات تو نہیں۔ وہ نہ شرمائے جس کا باپ رکشا چلاتا ہے، وہ نہ شرمائے جس کا باپ مزدور ہے، وہ شرمائے جس کا باپ حرام کھلاتا ہے، وہ شرمائے، شرم اس کو آنی چاہیے۔ وہ کیوں شرمائے گا بھائی جس کا باپ حلال کی روزی اس کو کھلا رہا ہے، وہ نہیں شرمائے گا۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے 17 ڈول نکالے، 17 کھجور مجھے ملی، پسینے میں نہایا ہوا تھا، تھکا ہوا تھا، مگر وہ ایسے کر کے کھجور ہاتھ میں لے کے میں نے چکی تک نہیں حضور کی بارگاہ میں لے گیا، میں خود بھی بھوکا تھا، حضور کو بات پیش کی، یا رسول اللہ علی کی طرف سے نظر قبول فرمائے میرے آقا۔ سرکار نے دیکھا علی آ گئے، جی علی تیرے بیٹے بھوکے ہیں، حسن اور حسین، تیری فاطمہ بھوکی ہے، ان کو نہیں دے کے آئے؟ کہنے لگا حضور حسن سے بھی زیادہ، حسین سے بھی زیادہ، فاطمہ سے بھی زیادہ علی آپ سے پیار کرتا ہے یا رسول اللہ، علی آپ سے۔ حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا۔ پھر حضور اپنی بیٹی کے گھر گئے اور پھر کھجور نکالی، گٹلی حسن کے منہ میں دی، حسین دیکھ کے نانا کو روئے۔ سیدہ خاتون جنت کے سر پہ جو کیا چادر تھی اس پہ بھی پہمت تھے، حضور نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری بیٹی نہ رو میری لاڈلی، یہ دنیا آل محمد کے لیے نہیں ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا چھوٹی ہے، متاع دنیا قلیل، میری بیٹی ہمارے لیے آخرت ہے، میری بیٹی ہمارے لیے آخرت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بدے تو یار سنو تو حضرت بلال حبشی کا بیان پڑھ رہا تھا، کہتے حضور نے مجھ سے منع کر دیا تھا یار بلال مدینے میں کسی کو بتانا نہیں، کہتے میں نے حضور کے ساتھ 21 دن تک فاقے کیے، 21 دن تک دونوں پیٹ پہ 2 پتھر بد رہے، تو اللہ اکبر، مگر دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اما عائشہ فرماتی میں نے کہا حضور دعا کر رہے، اپنے لیے دعا نہیں کرتے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ سنو، قرآن حضور کی محبت کو جب کہتا ہے نا تو کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص، اللہ اکبر، تمہارا مشقت میں پڑ جانا بھی ان پر گرا گزرتا ہے۔ وہ حریص کا لفظ استعمال کیا محبت کو اللہ نے سمجھانے کے لیے۔ اور دیکھو تو حضور ایسے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ کبھی غار حرا میں دعا کر رہے ہیں، کبھی مدینے میں دعا کر رہے ہیں، میری امت کون؟ بس امت کون؟ ساجد سلطان پوری، ہاں اس کے لیے بھی دعا کی گئی ہے، یہ بھی بھوکا نہ مرے۔ یہ تقریر کر رہا ہے شباد حسین، اس کے لیے بھی کبھی تو یہ سوچ کے کانپنے لگتے ہیں کہ جب قبر میں جائیں گے تو کیا کہیں گے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے دین کا کوئی کام نہیں کیا، ہم تو آپس میں لڑ رہے تھے، جب امت برباد ہو رہی تھی، جب ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا تھا تو ہم آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کا گریبان جھانک رہے تھے، ہم نے ایک دوسرے پہ تہمتیں لگائی، ہم نے آپ کی امت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ کے تو پاؤں پہ برم آیا مگر ہم تو کبھی نماز میں کھڑے تک نہیں ہوئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ یاد رکھنا قبر ہے، قبر میں جب جاؤ گے سارے چھوڑ دیں گے، سب چھوڑ دیں گے، کوئی تم کو تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ قبر میں گئے، دفن کر دیا، اندر حضور تشریف لا رہے ہیں، سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ میرے نبی کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ کیسے منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ جب فرشتوں نے یہ کہا یہ جو ہے آپ کا امتی ابھی جو بڑا ہے یہ آپ اس سے محبت نہ کریں، حضور سے کہیں اس سے آپ ذرا پیار نہ کریں، اس سے ذرا پیار نہ کریں، یہ آپ کا امتی جب مرا تھا تو گندی فلم دیکھ رہا تھا، پھر کیا ہوگا؟ گندے کام کر رہا تھا، پھر کیا ہوگا؟ وہ صاحب آج وقت ہے توبہ کر لو ساری برائیوں سے۔ ایک مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، ایک آدمی نے کہا مجھے جلا دینا، دفن نہ کرنا، مجھے جلا دینا، لڑکوں نے جلا دیا، اللہ نے اس کی رات کو جمع کیا، پوچھا تو نے کیوں جلوایا اپنے آپ کو؟ کہنے لگا مالک اتنا گنہگار تھا، چھپ چھپ کے اتنے گناہ کر چکا تھا کہ تیرے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی مالک، تو پھر میں اس وجہ سے اپنے آپ کو جلا دیا کہ کیسے تیرے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے فرمایا میں تجھے کیوں نہ بخشوں جبکہ تو بن دیکھے مجھ سے اتنا ڈرتا ہے، بن دیکھے آج ایک آنسو بہا لے۔ اللہ فرماتا ہے انسان اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو تیرے گال تک آ جائے،
میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آج وقت ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج میرے بھائی, آج اپنے رب سے توبہ کر لے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ علماء کی موجودگی میں کتنے لوگ حضور کے نام پہ اپنی گردنیں کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نیچے ہاتھ کر لیں. ابھی ایک صاحب نے مجھ سے کہا سید صاحب اس دور میں آپ سب سے بڑی نعمت کیا مانتے ہیں؟ میں کہا نا میرے حساب سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمارے ایک دوسرے کے عمل ابھی کھلے نہیں ہیں ایک دوسرے پر. یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اگر باپ کے بیٹے عمل جان لیں, باپ کے عمل بیٹا جان لے, بیٹا باپ کے, تو دونوں ایک دوسرے کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آج سچی توبہ کرنی ہے. حضور کے نام پہ کون کون گردن گڑا دے گا؟ دونوں ہاتھ نیچے. جو گردن گڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا اور چیخنا چلانا, آپ ایک دوسرے بات مت کرنا اور ایک دوسرے دیکھنا مت. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی دکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں وہ نوجوان, کھڑے ہو جائیں. ادھر آؤ, ادھر سید صاحب کے سامنے آؤ, سید احمد رضا صاحب کے سامنے. ادھر سامنے سے ماشاءاللہ جس کے ہے وہ, جس کے داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو باہر, ایک مٹھی سے کم ہو باہر. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی. آؤ اٹھو نوجوانوں, ہمت کرو اور کہو آج تک جیا یا رسول اللہ, کیونکہ دنیا کو چھوڑ کے جا نہیں ہے. تو آج تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا نبی کے لیے. کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے. داڑھی بڑھانا حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. داڑھی رکھانا واجب ہے. کوئی اور ہے ادھر سے؟ کوئی عاشق رسول ہے دیوانہ حضور کا؟ ادھر کوئی ہے عاشق رسول جو اس محفل میں اٹھ جائے؟ 4 ہوئے ہیں, کوئی 5واں ہے؟ دیر نہ کرے, وقت میرے پاس کم ہے. جامعہ برکات یہ برکت لے کے جاؤ اعلیٰ حضرت کی. 5واں کوئی عاشق رسول ہے پنجتن پاک کا ماننے والا نوجوان جو کھڑا ہو جائے اور کہے میں آج سے پوری سنت رکھاؤں گا؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ کوئی ہے دیوانہ؟ بزرگوں میں سے کوئی اٹھ جائے تاکہ بچوں کے حوصلے بڑھ جائیں. آج حوصلے بڑھاؤ. آؤ آ جاؤ, داڑھی اگر کٹی ہوئی ہے تو آ جاؤ. کوئی چھٹا ہے عاشق رسول؟ کوئی چھٹا نوجوان ہے ادھر سے؟ کوئی عاشق رسول؟ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے. آ جاؤ, آ جاؤ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ داڑھی کٹواتے ہو کیا؟ تو بیٹھ جاؤ. آپ نہیں بلایا تو محبت میں آپ آئے ہو, مگر بیٹھ جاؤ. اللہ آپ کو جزا دے آنے کی. آمین. یہ 5 ہو گئے. چھٹا کوئی ہے؟ چھٹا عاشق رسول ہے؟ بھائی میری بخشش کے لیے تو ایک ہی کافی تھا, مگر میں سوچ رہا تھا کہ 10 ہو جائیں, امام حسین کی 10ویں ہو جائے, تاکہ سید صاحب بھی دیکھ کے دعا کر دے, ہمارے علماء بھی دعا کر دے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ ہماری محفل قبول کرے. وہ اگر قبول کرے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ آندھیوں میں چراغ کو جلا کے دیکھو, پھر چراغ کی حفاظت بھی اللہ خود کرے گا. میں کہہ رہا تھا چھٹا کوئی عاشق رسول ہے؟ آگے پیچھے سے کوئی دیوانہ, کوئی عاشق رسول, کوئی نوجوان میرا بھائی جو اٹھ جائے اور کہے کہ میں اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہوں. تو میرے بھائی موت قریب ہے, نزدیک ہے. اچھے اعمال کرو, چہرہ سجا لو سنت رسول کے نام. آ جاؤ. کوئی عاشق رسول اور ہے؟ کوئی ترقی میں نہیں رکی. چھٹی شریف کی مناسبت سے غریب نواز کا مہینہ ہے. ویسے تو پورا ہندوستانی غریب نواز کا ہے نا. تو غریب نواز کی چھٹی کون کرتا ہے؟ ہمارے کئی بزرگ بیٹھے ہیں, چہرے پہ داڑھی بھی سفیدی ہو گئی بالکل, مگر جوانی کی تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی. او میرے بھائی, اب جوانی نہیں آنے والی. آلات فرماتے بیل کے سینگ کاٹو تو وہ بچڑا نہیں بنتا, وہ بیل کا بیل ہی رہتا ہے. او یار, سفید بال آتے اس وجہ سے کہ موت کا احساس کرو. اس وجہ سے ان کو اڑا کے اور ختم کر کے پھر وہی آپ بابو بننا چاہتے ہیں, اور نہیں بن سکتے. آپ کی موت نزدیک ہے. ایک بار اور کہہ رہا ہوں, وقت نہیں میرے پاس, بہت جلدی مجھے نکلنا ہے. آخری بات کر رہا ہوں. قاری صاحب کے جو شاگردوں نے فون کیا تو مجھے لگا یہ قاری صاحب کا ہی فون ہے. میری نظر میں الحمدللہ رب العالمین میں علماء اہل سنت کا بہت بڑا خادم ہے, اور ان کا میری نظر میں بہت بڑا. دستار بندی والے جلسے بھی ہیں. اچھا, دستار بندی والے جلسے والے کے جو والد صاحب ہیں
حضور فرماتے ہیں جو حافظہ کرتے کرتے مر گیا اللہ اس کی قبر میں فرشتہ لگائے گا، وہ اس کو حافظہ کرائے گا۔ اللہ تو بولو یاد، سبحان اللہ تو بولو۔ تو کوئی اور عاشق رسول ہے دکھانے والا ڈاڑی؟ آؤ ہاتھ کیا اٹھا رہے بھائی، آؤ دیر نہ کرو، آؤ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یہ میں سب سے بڑا کامیابی والی ڈاڑی، آ جاؤ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ 6 ہو گئے، 2 عاشق رسول، کوئی اور 2 کوئی نوجوان ہے، کوئی نوجوان آ جائے میرے بھائی، آج میرا اللہ کا شکر ہے اللہ نے احسان کر دیا، اپنا فضل کر دیا۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 7 ہو گئے، 3 اور ہو جائے امام حسین کی 10ویں ہو جائے گی۔ کوئی اور نوجوان ہے؟ اور ایک بار کھڑے تو ہو کے دیکھو، پھر اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی۔ حضور کے ہو کے تو دیکھو یار، ابھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو۔ اور آج جو ہے میرے کسی پر نہیں بھولے دیتے، اب وہ چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو۔ کیا بات ہے، واہ۔ بس یہ ہو گئے، 7 لوگ ہو گئے، چلو ختم۔ آپ 7 گاڑی رکھاؤ گے؟ ہاتھ اٹھا لو میرے ساتھ، تو انشاءاللہ سادات اکرام سید صاحب کی موجودگی میں اور علماء کی موجودگی میں وعدہ کرتے ہیں نہ کٹے گی نہ گاڑی بولے گی انشاءاللہ، 5 وقتی نماز کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ جب حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، کیا ہے بولو جلدی بولو، کیا ہے؟ آج سے موت تو آنے والی قبر کا اجالا نماز ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ مسلکی اعلیٰ حضرت پہ سختی سے پابند رہیں گے انشاءاللہ، یہ مدرسہ ہے اس کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، مدرسے کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ سنو، کفر نے اسلام سے جب دور کرنے کی کوشش کی، پہلے بھی اور آج بھی کفر کر رہا ہے، تو اگر اس کے مقابلے میں کوئی ڈٹ کے کھڑا ملا ہے تو وہ مدرسے کھڑے ہیں اور وہاں کے علماء کھڑے ہیں، وہ حضور سے دور کرنے کے لیے ہیں اور یہ علماء حضور کے قریب کرنے کے لیے۔ ان مدارس کا ساتھ دیجئے، اللہ آپ پر فضل فرمائے۔ تھوڑا معاف کیجئے گا، تھوڑا سوا گھنٹہ اس سے زیادہ ہو گیا، معاف کرنا مجھے، کوئی میری بات بری لگی ہو تو اٹھ کے نہ جائیے گا، ایسے ہی بیٹھے رہیے گا۔ بچوں کی دستار ہوگی، انہوں نے اتنی لمبی محنت کی، آپ دیکھیں گے نا، اٹھ کے نہیں جائیں گے نا، دیکھیں گے نا، حوصلہ بڑھے گا ان کا۔ اگر آپ ایسے اٹھ کے جاؤ گے تو یہ لوگ سمجھیں گے ہماری کوئی عزت نہیں ان کی نظر میں، ان کو